میں کوئی ایسی گاڑھی بات نہیں کروں گا جس کے لیے آپ کو لکھنؤ اور دہلی کی ڈکشنری کھولنا پڑے. میں بالکل سادی اور بالکل ایسی بات کروں گا کہ اگر کمزور فیلڈر بھی ہو تب بھی کیچ کر لے. حدیث پاک کیا ہے پہلے وہ سنتے چلے. سرکار نے اپنے صحابہ کو جمع کیا. ان میں کوئی ابو بکر ہیں, کوئی عمر ہیں, کوئی عثمان ہے, کوئی حیدر ہے, کوئی صداقت کا بادشاہ ہے, کوئی عدالت کا شہسوار ہے, کوئی سخاوت کا بہترین نمونہ ہے, تو کوئی حیا کا پیکر عظیم ہے, کوئی خلافت والا ہے, کوئی امامت والا ہے, کوئی قیادت والا ہے, کوئی ہدایت والا ہے. اور نہ جانے کیسے کیسے لالو گوہر ہیں جماعت حبیب میں. ہم تو صرف انہیں جانتے ہیں جن کی ہمیں حکایت ملی. کچھ تو ایسے ہیں کہ صرف نبی جانے اور نبی کا خدا جانے. واہ واہ. بلال بن کر آئے تھے. بلال نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی تو بلال اہل سنت کے ہلال ہو گئے. جب سے ایسے غلام کو بلال سے ہلال بنایا ہے, ہمیں مصطفیٰ کی غلامی پہ ناز ہونے لگا. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا چلو آج شہدائے احد کے ہاں ملاقات کرتے ہیں, ان کے قبرستان میں چلتے ہیں. ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز کیا ہے, آج آپ سب کو جمع کر کے قبرستان لے جا رہے ہیں. کہاں؟ پیچھے والے قبرستان. حضرت سیدنا حبیب رحمان لے جا رہے ہیں اپنے غلاموں کو قبرستان. اب قبرستان جانے سے تانا نہ دینا, بدعت نہ کہنا, یہ تو میرے حبیب کی سنت ہے. حدیث کے الفاظ گواہ ہیں. لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر عمی, جب حضور داخل ہوئے گئے اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ کی قبر پر, انہو سلم علیہ, انہوں نے سلام کیا اور تمام اہل قبور کو مخاطب کر کے کہا السلام علیکم یا اہل القبور انتم السابقون ونحن انشاءاللہ بکم اللاحقون. اے قبر والوں, تم ہم سے پہلے چلے گئے, میں انشاءاللہ تیرے بعد آنے والا ہوں. تاریخ گواہ ہے, اتہاس ساکشی ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, اپنے چچا جان امیر حمزہ کی مزار پر کھڑے ہو کر امیر حمزہ کے لیے دعائے مغفرت کیا. قرآن کی تلاوتیں کی. انہو قرأ ما تیسر من القرآن. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک مخصوص دعا بھی حضور نے اس وقت پڑھی. اس کے بعد پھر سارے صحابہ نے آمین کہا. آمین کہنے کے بعد حضور نے اسی قبرستان میں میرے دوست نے ایک ممبر لگوایا. جیسے یہ ممبر لگا ہے نا جس پہ علماء کرام کے نورانی چہرے آپ دیکھ رہے ہیں, ایسا ہی ممبر قبرستان میں. اب قبرستان میں تو کوئی ممبر ہوتا نہیں. آپ کے یہاں ہوتا ہے ممبر؟ تو مسجدوں میں ہوتا ہے, ہمارے جلسوں میں ہوتا ہے, اجتماع میں ہوتا ہے, اسٹیجوں پہ ہوتا ہے. اور قبرستان میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے مدینے سے ممبر لے جانے کا اہتمام کیا. یہی مطلب ہوا نا. ممبر لے گئے, حضور نے خطبہ دیا, تقریر کی, اپنے رب کی حمد بیان کی, پھر اپنے ذاتی فضائل بیان کیے. مجھے بتاؤ اے جام سلایا کے غیرتدار سنیوں, ہمیں یہ عرس نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو عرس کی اجزائے ترکیبیاں ہیں. ہم جب کسی بزرگ کا عرس کرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں, ثواب کماتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, منقبتیں پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, نیکیاں جمع کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, وعظ و نصیحت کرتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں. اور جب ثواب جمع ہو جاتا ہے, کلیکٹیولی اکٹھا ہوتا ہے, تو ہم سارے ثواب کو جمع کر کے عرس والے کی روح کو بھیج دیتے ہیں. مصطفیٰ نے یہ کر کے بتا دیا کہ اے قیامت تک آنے والی امت سن لو, عرس بزرگاں یہ کوئی بدعت نہیں بلکہ میری سنت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور شہزادہ غازی ملت. اب تم کتنی اچھی بات ہے, تم اجمیر جاؤ, خواجہ کا بھرم رکھ کر ان کی غلامی کے صدقے میں ان کی بارگاہ میں حاضری دو,
ان کا عرس بھی ہو جائے, فیضان بھی مل جائے, اور نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے. واہ واہ. یہ حدیث کی بات ہے. حدیث تو وہ بھی پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, لیکن جب خانقاہ سے تربیت پا کر کے کوئی بندہ حدیث پڑھتا ہے تو سننے والے جو حدیث سننے والا بندہ ہے اس کے سامنے صرف مدینے کا جلوہ نظر آتا ہے. اچھا, اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور نے خطبہ دیا. حضرت امیر حمزہ ہیں کون؟ سید الشہداء. بات سب جانتے ہیں, تمام شہیدوں کے سردار ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضرت امیر حمزہ شہید نہ ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سے بھی بڑا مقام پاتے. یعنی مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے امیر حمزہ. بے شک. صحابہ بدر کا وقار ہے امیر حمزہ. مصطفیٰ کا قرار ہے امیر حمزہ. اپنے چچا کی مزار پہ آقائے نامدار تشریف لے جا چکے ہیں, گئے ہیں. چشمے فلک یہ منظر دیکھ رہا ہے, پون دیکھ رہے ہیں, گگن دیکھ رہے ہیں, دھرتی دیکھ رہی ہے, آکاش دیکھ رہا ہے, وایو منڈل دیکھ رہا ہے, پرتھوی دیکھ رہی ہے, ساری کائنات اس منظر کو دیکھ رہی ہے کہ امیر حمزہ شاہکار ہے مصطفیٰ کے, مگر آقا موجود ہیں. آقا آئے ہیں غلام کی مزار پہ. ارے جام نگر والوں, مصطفیٰ جان رحمت کا اقتدار ہے امیر حمزہ, مگر نبی کے غلام ہیں. نبی کا وقار ہے امیر حمزہ مگر غلام ہے. مصطفیٰ کا قرار ہے امیر حمزہ مگر غلام ہے. مصطفیٰ کی ذوالفقار ہے امیر حمزہ مگر غلام ہے. اہل سنت کی للکار ہے امیر حمزہ مگر غلام ہے. اسلام کی پہچان ہے امیر حمزہ مگر غلام ہے. سر سے لے کر پیر تک مکمل ایمان ہے امیر حمزہ مگر میرے نبی کے غلام. اب دیکھو غلام کے مزار پہ توجہ چاہوں گا, پھسلنے نہ پائے جملہ. غلام کے مزار پہ امام الانبیاء آیا ہے, عرس کرنے آیا ہے, جشن منانے آیا ہے. ارے یہ بڑے بڑے مرکز میں بیٹھے گھٹیا مولویوں سے کہہ دینا کہ جب امام ہو کر, نبی امام ہو کر اپنے غلام کا جشن منا سکتا ہے تو ہم غلام ہو کر اگر غوث اعظم کا منائیں تو کیا برا. واہ واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا. واہ واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد. نبی نے خطبہ دیا. عرس میں یہ ایک پارٹ ہوتا ہے نا, ایک دن سندل ہوتا ہے, ایک دن گاگر ہوتا ہے. اب یہ ہندوستان کا انوائرمنٹ, کیونکہ بھارت کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ سنگیت اور پریت اور میت کا دیش ہے. یہاں پریم اور شردھا ہی کڑ کڑ میں براجمان ہے. غریب نواز آئے تو بھارت میں ایسا ان کا دل لگ گیا کہ پھر کہیں جانے کو دل ہی نہیں کہا. تمام ہندوستانیوں نے غریب نواز کے دل کو جیتا, غریب نواز نے سارے مانوتا کے دل کو جیت لیا. سبحان اللہ. تو جیسی جہاں کی ریت ویسی وہیں سنگیت, ویسے ہی وہاں کا میت, ویسے ہی وہاں کا پریت, اور ویسے ہی وہاں کی ریت. تو اب مکے میں گاگر نہیں ہوتا تو کیا مطلب یہاں بھی گاگر نہ ہو. یہاں آم پیدا ہوتا ہے تو کیا مطلب آم کھانا بدعت ہے, مکے میں نہیں ہوتا. وہاں کھجور پیدا ہوتی ہے, یہاں نہیں ہوتی تو مطلب کھجور ہندوستان میں رہنا نہیں چاہیے کیونکہ یہاں کھجور نہیں ہوتی. ہمیں اپنی بکواس بند کرو, ورنہ تم مرسیڈیز کار میں نہیں بیٹھ پاؤ گے, کیونکہ نبی تو گدھے پہ بیٹھ کے چلتے تھے. میں صرف اکیڈمک باتیں کرنے بیٹھا ہوں, ادھر ادھر کی الٹی سیدھی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اس دیش کا واسی ہوں جہاں پریم ہی جڑوں میں گھسی ہوئی ہے, اور خواجہ نے یہی سندیش دیا ہے کہ دیش پریم اور حب الوطنی ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے. بس اسی کے حوالے سے اس حدیث کی ترجمانی سنتے چلیں. نبی نے خطبہ دیا. پھر علماء کی توجہ چاہوں گا. ممبر پہ کھڑے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت گویا ہیں, اپنے رب کی حمد بیان کی. محبوب ہیں, ہم تو سن کے رب کی تعریف کرتے ہیں, انہوں نے تو دیکھا ہے, نور بن کر دیکھا. اور جب تک رب نے چاہا نور بن کر نبی دیکھتے رہے, تو وہ تو دیکھ کے تعریف کر رہے ہیں. ایک شخص یہاں کسی سے سن کے کسی کی تعریف کرے تو اس کی پرشنسا اور ہے, اور ایک شخص وہ ہے جو کسی کو دیکھ کے تعریف کرے تو اس کی پرشنسا اور ہے. دیکھنے والا بڑا نرالا. نبی نے دیکھا, جیسا حق ادا کرنا تھا
تعریف کا حق ادا کیا، اس کے بعد اپنے ذاتی